کہ کس طرح مسلح جتھے غنڈے جناح ہاؤس کے اوپر حملہ آور ہوئے. اور جب میں نے آج اندر سے جناح ہاؤس کو دیکھا کہ ہم لوگوں نے ویڈیوز میں ضرور دیکھا, ہم نے ٹی وی سکرینز کے اوپر ضرور دیکھا کہ 9 مئی کو جس طرح پورے پاکستان کے اندر ٹارگٹ کر کے جو حساس تنصیبات ہیں, جو ایسی جگہیں جہاں شہداء کی یادگاریں ہیں, ان کو جس طرح توڑا گیا, ان کو جس طرح جلایا گیا, اور جس قسم کی تباہی جناح ہاؤس کے اندر, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر تھا. اگر آپ اصل میں یہ دیکھیں, اور جو لوگ سکرینز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈنڈوں کے ساتھ, پیٹرول کے ساتھ اس جگہ کو آگ لگائی ہے, لیکن آپ کی ٹی وی سکرینز پہ دیکھنے اور اصل میں دیکھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ جو جناح ہاؤس کے انٹر ہوتے ہی جو کوریڈور ہے, اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں لگی تھیں, جن کو نظر آتش کیا گیا, جن کے اوپر پیٹرول پھینکا گیا اور جن کو آگ لگائی گئی. اسی طرح ان کے بیڈ رومز میں جو چیزیں تھیں, جو ڈرائنگ رومز میں تاریخی چیزیں تھیں, جو سمبولکلی ان کی یادگاریں تھیں, ان کو نظر آتش کیا گیا. اور اس کے بعد جو گاڑیاں تھیں جن کی کوئی قیمت نہیں, جو پرائس لیس تھیں, جو قائد کی یادگاریں تھیں, ان کو جلایا گیا. اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو خالی جلایا نہیں گیا, بلکہ اس بے دردی کے ساتھ تباہی مچائی گئی کہ جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. اور اس جلانے کی جتنی نشانیاں یہاں موجود ہیں, ان کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے اس 9 مئی کو پلان کیا, اس کو ماسٹر مائنڈ کیا, اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اس کو مانیٹر کیا, وہ محب الوطن نہیں ہو سکتا, وہ صرف ملک دشمن ہو سکتا ہے. یہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف اس ڈر سے کہ وہ جیل نہ جائے اور اپنے جواب نہ دینے پڑیں اور اس کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں, اس شخص نے اپنے گھر بیٹھ کر جناح کا گھر جلوانے کی سازش کی. اس نے اپنے گھر بیٹھ کر, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر, ماسٹر مائنڈ کر کے, پلان کر کے ایمبولینسز جلائیں, ہسپتال جلائے, اور جناح ہاؤس کے ساتھ یہ اس ہاؤس کی مسجد ہے جس کو نظر آتش کیا گیا. جنہوں نے بچوں کے سکول جلائے, جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے برسائے, ایم عالم کا جہاز جلایا, اس کو توڑا, کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑ کے اس کو پھینک کر اس کو نظر آتش کیا گیا. شہداء کی یادگاروں کو تباہ کیا گیا, افواج پاکستان کی وردیوں کی بے حرمتی کی گئی, شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی, ہسپتال جلائے گئے, اور پھر اس کو سیاسی لبادہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر اس کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کی جا رہی ہے, جو سازش اور بیانیہ دفن ہو چکا ہے. کیونکہ جو شخص یہاں سے ہو کر گیا ہے, اور جس طرح ایک عوامی رد عمل آیا ہے کہ کچھ قومیں اور کچھ قوموں کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں, کچھ ملکوں کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں, کچھ ریاستوں کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں, اس کو پار کرنا کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جس نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا ہے, جس کے سرغنہ وہ فسادی, وہ فتنہ, وہ سازشی عنصر ہے جو اس ملک کو ملک پہ مسلط کیا گیا اور دیمک کی طرح کھانے کی کوشش کی اس ملک کو. لیکن 9 مئی کے سانے کے بعد جس طرح پاکستان کی عوام ایک ریزولو کے ساتھ اکٹھی ہوئی, جس طرح ریاست پاکستان اکٹھی ہوئی, جس طرح اس ملک کے نمائندوں کی جماعتیں اکٹھی ہوئی کہ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا, وہ مثال بنانا پڑے گا کہ آئندہ آنے والی کسی بھی شخص کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ وہ ان حساس تنصیبات, ان شہداء کی یادگاروں کے اوپر, ان ہاسپٹل, سکولز, اور جس نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے, ان سمبلز کو تباہ کیا ہے, یہ جرت آئندہ کسی شخص کی نہ ہو. لیکن جس قسم کا جلاؤ گھراؤ ہم نے یہاں دیکھا ہے, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا, میں فتنہ, فساد, انتشار, نفرت پھیلا کر, ماسٹر مائنڈ کر کے, اس کو پلان کر کے, اس کو ایگزیکیوٹ کر کے, اس کو اپنے لوگوں کے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری لگا کر تباہی کہاں کرنی ہے, کس بلڈنگ کی کرنی ہے, کس شہداء کی یادگار کے اوپر ٹارگٹ کر حملہ کرنا ہے, اس کو جلانا ہے, یہ ذمہ داریاں میں سب کی لگا کر, تو مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا. اور اس کے بعد کہتا ہے وہ کارکن جو آج بچے اس نفرت کی آگ میں اس نے پھینکے اور جھونکے ہیں, آج وہ ان کے والدین
عدالتوں کے باہر بیٹھے ہیں جو اس کی نفرت کا نشانہ بنے ہیں, اور پھر کہتا ہے یہ تو ان کارکنان نے کیا ہے. اور کل موصوف فرما رہے تھے وہی فتنہ اور فسادی, وہ سازشی 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے, یہ میڈیا کی غلطی ہے کہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ٹوٹی نہیں تھی اس پہ پلاسٹر ضرور چڑھا تھا, وہ دکھا کر میرے پہ حملے کی خبر ڈال کے, مجھے مارنے کی خبر ڈال کے میڈیا کی وجہ سے. لیکن موصوف اپنی ہر ٹویٹ کے اندر AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی خواتین کی تصویریں لگا کر یہ اشتعال انگیزی کرتے رہے, اور اس اشتعال انگیزی کے پیچھے ذہن سازی تھی, وہ منصوبہ بندی تھی جو زمان پاک میں بیٹھ کر بنائی گئی, اپنے اس گھر میں بیٹھ کے بنائی گئی کہ تم نے جنا ہاؤس کیسے جلانا ہے. اور اس کے بعد اتنی شرم نہیں ہے, اتنی حیا نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ان کے ریپس کیے گئے ہیں. اس شخص کو اتنی شرم نہیں ہے کہ جب کسی خاتون کے بارے میں اس قسم کی جھوٹی بات کی جاتی ہے تو ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے, ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیا گزرتی ہے, ان کی بیٹیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. جو شخص کہتا تھا کہ عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہراسمنٹ ہو, یہ بیان دیتا تھا, اور آج اپنی سیاست کی خاطر, اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر 9 مئی کے جو کالا دن, سیاہ دن, تاریخ دن, بلیک ڈے جو ہماری ہسٹری کے اندر ڈاکیومنٹ ہوگا, اس سے بچنے کے لیے, اپنی کرپشن سے بچنے کے لیے ان خواتین کو اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں جن کی عزت کی حفاظت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو پروٹیسٹرز خواتین ہوئی ہیں ان کے اوپر خود مانیٹرنگ کی, پنجاب حکومت کو کہا, خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہا کہ بالکل جو جیل مینول ہے اس کے مطابق, قانون کے مطابق ان کا وہاں انویسٹیگیشن ہو اور ان کو وہاں رکھا جائے. اور یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتا ہے, خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے, اور پھر نوجوانوں کو جن کو اس نفرت کی آگ میں اس نے جھونکا ہے ان کو آج بے یارو مددگار چھوڑ دیا کہ یہ ان کی غلطی تھی, وہ جانے تو, اور میڈیا جانے. اور جس قسم کا میں نے آج جناح ہاؤس کے اندر یہ جلی ہوئی تصویریں دیکھی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی, وہ یادگاریں دیکھی ہیں, وہ ہسٹورک چیزیں جو میوزیمز میں ہماری اگلی نوجوان نسل کے لیے پریزرو کی گئی تھیں, ان کو جلا دیا, ان کو نظر آتش کر دیا. یہ محب الوطن کر سکتا ہے؟ کیا محب الوطن شہداء کی یادگاروں پہ پتھر مار سکتا ہے؟ کیا پیٹرول بم سے ان کی یادگاروں, ان کے سمبولک جو جگہیں ان کی بے حرمتی, اور ان کو جلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جلا سکتا. یہ وہ فورن فنڈنگ ہے جو اس وقت متحرک ہوئی بھی ہے پچھلے 2013 سے لے کر جو 2009 اور اس سے پہلے کے ٹریسز ملتے ہیں فورن فنڈنگ کے, یہ آج اس کا نتیجہ ہے. اور وہ لوگ جو اس 9 مئی کے بعد بھی اس فسادی کی, اس سازشی کی, اس غنڈہ گرد کی جو سہولت کاری کرتے رہے, وہ بھی اس جرم کا حصہ ہے. اور 9 مئی کے بعد جب موصوف سپریم کورٹ گئے تھے تو اگر ان کو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہ کہا جاتا تو آج یہاں ہم شرمندہ نہ ہوتے جناح ہاؤس میں کھڑے ہو کر. اس کو کٹہرے میں لا کر یہ پوچھا جاتا کہ تم نے کیوں جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا, تم نے کیوں شہداء کی یادگاریں توڑی ہیں, تباہ کی ہیں اور جلوائی ہیں, تم نے کیوں ایمبولینسز توڑی ہیں, اسکول توڑے, ہسپتال توڑے, مسجدیں جلائی ہیں تم نے. تو یہ اس سے پوچھا جا سکتا تھا اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے وشنگ یو گڈ لک اور گڈ ٹو سی یو کہنے کے باوجود. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے, جو اس کا ذمہ دار ہے, جس نے انسائٹ کیا ہے, جس نے ماسٹر مائنڈ کا تو پتہ چل گیا, تمام ثبوت پتہ چل چکے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے. لیکن جس نے اس کی سہولت کاری کی ہے, جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے, جو اس کا مجرم ہے, اس کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے گی اور ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ آئندہ اس قسم کی سازش, اس قسم کی ملک کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کسی کی جرت نہ ہو پاکستان کے ساتھ کرنے کی. اور ان تنصیبات کی طرف, ان یادگاروں کی طرف, ایمبولینسز کی طرف, سکولز کی طرف اور مسجدوں کی طرف کوئی دوبارہ اس کی جرت نہ کرے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی عمل کا حصہ بنے. یہ بتائیے گا جی کہ آپ نے ماسٹر مائنڈ کی بات کی, سہولت کاروں کی بات کی اور قانون کی بھی بات کی, تو اس میں یہ ہے جی کہ قانون جو ہے وہ جب بھی ماسٹر مائنڈ اور ان کے سہولت کار جو ہیں وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر ریلیف دے دیا جاتا ہے, جبکہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ اسی طرح جیلوں میں سڑ رہا ہے. تو حکومت کیا امر مانے ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور دیکھیں اس میں بہت ہی ایک واضح لکیر ہے
کہ 9 مئی کے سانحے کو کسی کی سیاست کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ اس قسم کا کوئی تاثر کہ اس میں حکومت کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کسی کی کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس تاثر کو ختم کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ جو اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں، جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں۔ اچھا میڈم، ان کو بھی سزا دینی چاہیے، اور قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے، چاہے وہ حساس تنصیبات ہوں، چاہے وہ ہاسپٹلز اور سول قانون ہو، چاہے وہ اینٹی ٹیررزم قانون ہو، ATC کے مقدمے ہو، ان کے اوپر قانون بہت واضح ہے اور اس کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ اچھا میڈم، یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر آپ حکومت میں ہیں، کہاں تک تحقیقات پہنچی ہیں؟ کتنے لوگ جو ہیں ابھی تک اریسٹ کر لیے گئے ہیں اور کتنے باقی ہیں، اور یہ تحقیقات اس مرحلے میں ہیں؟ دیکھیں، یہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے، اس کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑے ہی سینسٹیو طریقے سے ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک بہت مثبت ریزالو تھا، کیٹیگورک ریزالو تھا پرائم منسٹر کا، پنجاب حکومت کا، خیبر پختونخوا کی حکومت کا، کہ کسی بھی جو معصوم ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اس غاب میں کوئی معصوم جو ہے وہ پکڑا نہ جائے۔ تو جیو فینسنگ کے ذریعے پہلے پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، اس کے بعد نادرا کے ذریعے پوری آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ وہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب پورے ایویڈنس کے ساتھ یہ جو پورا پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ اور ابھی میں جب آ رہی تھی تو پنجاب حکومت کے جو میڈیا آفیسر ہیں علی، ان سے میری بات ہوئی، تو ابھی تک جو ایک خاتون ہے ان کا جو مقدمہ ہے، اس کو یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ہزاروں خواتین جیلوں کے اندر ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو گئیں، جن کو ٹارچر کیا جائے، وہ خود خواتین باہر آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی، کوئی ٹارچر، کسی قسم کا کوئی وائلنس ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو وہ پوری رپورٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پنجاب حکومت بھی ریلیز کرتی ہے، وفاق کی حکومت بھی ریلیز کرتی ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ریلیز کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک پوری مانیٹرنگ وزیر اعظم خود کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، لیکن کوئی قانون سے باہر بھی نہیں ہے۔ میڈم، جو لوگ فرار ہو چکے ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، اور جو اس جناح ہاؤس کے واقعے میں ملوث ہیں، ان کے جو کردار ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ دیکھیں، اس پہ بہت واضح بات کیٹیگورک میں نے پہلے بھی کی ہے عدنان، اور اس سے ابھی دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں کہ جو قوانین موجود ہیں، جس قسم کی لائن کو پار کیا گیا ہے، جس قسم کی مجرمانہ جو تباہی ہے وہ کی گئی ہے، اور اس کو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، کسی کو بھی نہ اس سے بھاگنے دیا جائے گا۔ ہر کسی کو قانون کے مطابق مقدمے بھی ہوں گے، ان کو سزائیں بھی ہوں گی، اور یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کس طرح اپنے ملک کو بچایا جاتا ہے۔ اور میں مبارکباد دیتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ جس قسم کا رد عمل پاکستان کی عوام کی طرف سے آیا ہے، اپنی تنصیبات کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، شہداء کے لیے، جو غریب مریض جو ہیں ان کی ہیومن رائٹس کی بات کیوں نہیں کرتا کوئی؟ جن کو ایمبولینس سے نکال کے سڑک پہ پھینک کے ان کی ایمبولینس جلا دی، مسجدیں جلا دی، ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کا اسکول جلا دیا؟ یہ سیاست ہے؟ یہ سیاست کے لبادے میں دہشت گردی ہے، یہ ملک دشمنی ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا پاکستان کی ریاست کو آتا ہے۔ ینگ جو لوگ ہیں اس کے بارے میں کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس کے؟ دیکھیں، خالی ذہن آلودہ نہیں کیا گیا، یہ وہی فورن فنڈنگ تھی کہ جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہنوں کو نفرت سے بھر دو، بارود سے بھر دو، اور ان کے اندر ایسا انتشار اور فساد بھر دو کہ ان کا ایسا ری ایکشن آئے۔ لیکن پاکستان کی نوجوان نسل عقل بھی رکھتی ہے، کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اور ان کو سب پتہ ہے کہ کون یہ ان کو استعمال کر کے جو کہتا ہے کہ یہ ہمارے کارکنوں نے کیا ہوگا، جو ان کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی، جو تھوڑے لوگ، جو کچھ لوگ، چند لوگ انہوں نے انسٹال کیے، ان کی ذہن سازی کی، ایک ان کو جھوٹی ان کے ذہن میں چیزیں ڈالی گئیں، اور ان چند لوگوں سے، چند نوجوان لوگوں سے یہ پوری سازش کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کو گورنمنٹ جو ہے اپنے ایسا جو انیشیٹیوز ہیں جس کے ذریعے ان کو نوکری ملے، ان کو روزگار ملے، ان کو کام ملے، ان کی جو آگے کا مستقبل ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے IT وینچرز، ان کو ایگریکلچر میں حصہ دینا، یوتھ پروگرام میں حصہ دینا، سپورٹس کی ایکٹیویٹی میں ان کو انگیج کرنا، اور یہ کچھ چند لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی راہ راست پر آ جائیں گے۔ شدت واقعات جو ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہیں، خواتین و مرد، کچھ یوٹیوبر جو ہے ان کے بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ والدین سے ملنے نہیں دیا جا، اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا اس بنا پہ ان دہشت گردوں کو حکومت کو ریلیف دے گی؟
देखिए बात यह है कि या चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो वज़ीर इत्तलात हो, चाहे वो इस मुल्क के 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने आप को कानून के आगे पेश करके वो मिसाल कायम की है कि कोई भी शख्स जो है वो मुल्क के कानून से उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो इसलिए कोई भी कोई इसमें शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों जिन्होंने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला है, उनको सज़ा मिलेगी। कि आपने अभी बताया कि साइंटिफिक बुनियादों पर तहकीकात का अमल जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिनकी कॉल्स रिकॉर्ड भी यहाँ पर सामने आई, जियो फेंसिंग मुराद राज थे, फैजुल्ला कमूका थे, इनकी कॉल्स रिकॉर्ड जो सामने आई हैं, जो पुलिस ने भी मीडिया को आगाह किया है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से ज़्यादा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस मामले से अलग हो गया और उनको छुट्टी मिल गई उनके खिलाफ कोई। ये आपका तासुर है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गिरफ्तारी नहीं हो रही? नहीं, मेरी गिरफ्तारी, ये कारकुनों को कोई सहूलत दे देनी चाहिए। आपको सवाल खत्म। मैम इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा, खान साहब से मुज़ाकरात होंगे या बिल्कुल दरवाजा बंद? बात यह है कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनको कानून से इस्तिस्ना नहीं मिली, उनके केसेस भी हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। इसमें किसी की, मैंने पहले कहा कि 9 मई का ताल्लुक किसी सियासत से नहीं है और किसी किस्म की सियासत या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं है। जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। बाकी बात रही मुज़ाकरात की, तो मुल्क दुश्मनी करने वाले के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश करने के खिलाफ और मुल्क की जो हसास तनसीबात हैं, जो जिना हाउस है, जो शोहदा की यादगारें हैं, उनके खिलाफ और उनको तबाह करने और उनको जलाने वाले के साथ किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं होगा। शुक्रिया। वज़ीर